اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں اور انہی کا ترجمہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کو پھر احکامات دیے گئے ان کا بھی یہاں تذکرہ آتا ہے، اور ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حدیں قرار دیا ہے کہ یہ میری حدیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر دونوں کی باتیں آتی ہیں، تو لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہوئے ابھی جو ہے نا اس سورہ کے اختتام تک پہنچیں گے۔ ابھی آپ سورہ کے بیچ سے تھوڑا سا آگے، لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے پہلے بتا رہے ہیں کہ میں نے کتاب دی بنی اسرائیل کو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری امت جو ہے وہ ایک ہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو جب ان کی اولاد آئی تو وہ ایک ہی امت یعنی گروہ میں تھے، ان کا ایمان ایک ہی تھا جو اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے، اور وہ سارے مسلمان تھے۔ بعد میں جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، جس میں اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی آتے ہیں اور رسول بن کر بھی، اور پھر ان کو بھیجا کتابوں کے ساتھ کہ کتابوں سے ان کا فیصلہ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی کتابوں میں سے انہوں نے اختلاف نکالنا شروع کر دیے، کیونکہ ہر گروہ نے پھر اپنے ایک کچھ آیتیں پکڑی ہوئی تھی، انہیں کا مطلب نکال رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، پوری کتاب کو پکڑنا ہے۔ لیکن جس نے چند آیت پکڑ لیں پڑھ لیں وہ اس کے پیچھے پڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اختلاف کیا تو پھر دوسری کتاب بھیجی گئی، اسی طرح وہ پہلی کتاب دوسری کے اختلاف کو مٹانے کے لیے تھی، اور اسی طرح آہستہ آہستہ جب حضرت عیسیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو پر جو ایمان لائے محمد اور اس کے کتاب پر، ان باتوں میں جو اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر یہ فرقان وہ بن کے آ گئی ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو چاہے سیدھی راہ پر۔ اب یہ قیامت تک یہی کتاب ہے جو فرقان ہے، اس کے بعد قیامت ہی ہے۔ ابھی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، نہ سمجھیں کہ آپ کو ہدایت کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی منذر یا مبشر کو بھیجنا ہے، یعنی ڈرانے اور خوشخبری دینے والے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری تھے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے سسٹم۔ ابھی یہی کتاب جو ہے یہی آپ کا فیصلہ کرے گی کہ آپ کیا کر رہے ہو، صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ فرقے جتنے بنانے بنا لو، لیکن جانا جنت میں مسلمان نے ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اے مسلمانوں کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، جبکہ ابھی نہیں پیش آئے تم کو وہ احوال ان لوگوں کے جو گزرے ہوئے تھے تم سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو سارے احوال تو بتائے نہیں ہیں جو پہلے گزر گئے ہیں، اور آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ آپ ایسے ہی بس جنت میں چلے جاؤ گے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ ایک اس طرح سمجھیں کہ کسی ملک کا NIC اس کو مل جاتا ہے۔ آپ مسلمانی میں داخل ہو گئے،
آپ کو جنت کا ٹھیکے کی ٹکٹ نہیں ملی ہے. جنت میں جانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کام کرنے پڑیں گے. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آپ کو میں نے احوال تو پورے بتائے نہیں ہیں کہ پچھلے قوموں نے کیا کیا تھا اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا. یہ احوال جو بتائے جا رہے ہیں اس وجہ سے بتائے جا رہے ہیں کہ جو لوگ ان لوگوں نے کام کیے تھے وہ آپ نہ کریں, اور جو میں احکام دے رہا ہوں ان پر عمل کریں. جنت اس حساب سے ملنی ہے, خالی کلمہ پڑھنے سے نہیں ملنی ہے. اگر کلمہ پڑھنے سے مل جائے تو پھر تو بھائی سستا سودا ہے. پھر تو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے, 2 لائنیں پڑھ لینی ہے, باقی تو میں نے اپنے طریقے سے کام کرنا ہے. پھر تو بہت سستا سودا ہے. یہ تو مکے کے مشرک تھے نا, وہ تو ہنسی خوشی کلمہ پڑھ لیتے, پھر تو لڑائیاں لگنی نہیں دی. جو مرضی تعویذ لکھتے جاؤ, جو مرضی سب کچھ کرتے جاؤ, جو مرضی اپنے طریقے سے زندگی گزارتے جاؤ, کلمہ پڑھ لو, جنت کا ٹکٹ لے لو, اور بس کچھ نہیں ہے. پھر تو مکے کے مشرک کیوں لڑ رہے تھے؟ دماغ خراب تھا ان کا. یہ نہیں ہے. آپ اس کو کلمے کو اس طرح آسان نہ سمجھیں. کلمے پڑھنے کے بعد آپ پر یہ سارے کام لاگو ہوں گے. اگر یہ نہ کریں گے تو پھر آپ کے کلمہ کا کس کام کا نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو ان کے احوال ابھی تک نہیں پہنچے ہیں جو تم سے پہلے تھے. پہنچی ان کو تنگ دستی. تنگ دستی کہتے ہیں غربت کو, حالات بہت تنگ ہو جانا, کہ بندے کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملے. پہنچی ان کو تنگ دستی, مصیبت و علم, میں اس کے بعد مصیبتیں بھی ان پہ آ جائیں, بیماری لگی ہوگی, کچھ اور سسٹم ہوا ہوگا, اور لرز گئے. مثلا اتنی تنگ دستی اور مصیبت تھی کہ وہ لرز گئے تھے, اس کی زندگی ڈواں ڈول ہو گئی. حتیٰ کہ پکار اٹھا رسول بھی, اور ایمان لائے جو اس کے ساتھ ہے. رسول بھی پکار اٹھا, حالانکہ رسول کا ایمان کوئی ایسا ایمان نہیں ہے جو ہمارے اور تمہارے جیسا ہو, لیکن رسول بھی پکار اٹھا, اور ساتھ جو ایمان والے تھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. کیونکہ ان کو پتا تھا اللہ کی مدد آئے گی, لیکن وہ مصیبتوں اور تنگ دستیوں میں اتنے گھر گئے تھے کہ باقی لوگ ان پہ ہنس رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی پتہ نہیں کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ کا جواب آیا کہ بس اللہ کی مدد آنے والی ہے, آپ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو, اللہ کی مدد پہنچ گئی. تو یہ اس طرح پھر وہ جو جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو ایسا آزماتا ہے کہ پورے بندے کو لرزا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ اس قرآن شریف کے اندر نبیوں کا احوال دے کے بتایا کہ میں نے ان کو کس طرح آزمایا تھا, کس طرح ان کو لرزایا تھا. آگے آگے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے پورا احوال آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ہے کیا, اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے. ایسے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جنت. پوچھتے ہیں لوگ تم سے کہ کیا چیز خرچ کریں. یہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوالات کرتے ہیں کہ چلو ہم مسلمان تو ہو گئے, ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ کیا دیں. یہ احکامات ہیں, یہ پھر وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کام کریں گے تو کچھ بنے گا, ایسے نہیں بننا. پوچھتے ہیں لوگ تم سے کہ کیا چیز خرچ کریں. کہو جو کچھ خرچ کر کو مال میں سے وہ ہے والدین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, یتیموں مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. اور جو بھی تم کرتے ہو کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ خرچ کیا کریں اور کتنا کس کس کو دیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو خرچ کرنا ہے والدین کا خیال رکھنا ہے, رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے, یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا ہے, اور مسافروں کا خیال رکھنا ہے. اور جو بھی تم خیال کرو گے بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے یار میں تو خرچ کر رہا ہوں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرض کیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا اور وہ ناگوار ہے تمہیں. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو.
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ 216 نمبر آیت تک ہم پہنچے ہیں۔ اس سے آگے جو 117 نمبر آیت ہوگی سورہ بقرہ کی، اس سے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور آپ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پورا قرآن سننا ہے، چند آیتوں سے آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، پھر آپ کسی فرقے میں پڑ جاؤ گے۔ اور یہ انشاءاللہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ فرقہ واریت سے پاک ہے، آپ کو صحیح مسلمانی بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس باتوں کو اچھی طرح سنیں، شیئر کریں، اور اگر سبسکرائب کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا، آپ لوگوں کو فائدہ ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کے ہی فائدے کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ مسلمانی ہے کیا، اللہ کا کتاب کیا فرما رہا ہے، یہ فائنل کتاب ہے اور اسی سے حساب کتاب ہونا ہے۔ لہٰذا اس کو اچھی طرح سنیں۔ جزاک اللہ۔